بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس حدیث کو جو بیان کرنے جا رہا ہوں نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا پھر اس نے خیر خواہی کے ساتھ ان کے حقوق ادا نہ کیے تو جنت کی وہ خوشبو تک نہ سونگھ پائے گا۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیم تھی اس کا نتیجہ تھا کہ ہمارے سلف صالحین ہمیشہ سرکاری مناصب اور عہدوں کے منصب سے دور بھاگتے رہے، اس سے خائف رہے، اور اگر کسی کو ذمہ داری اٹھانی پڑی تو اس نے تقوی، دیانتداری، امانت کی بہت سی مثالیں قائم کی۔ عہد فاروقی میں حمص کے گورنر حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جاتے ہیں تو حضرت عمر جو کہ امیر المؤمنین ہیں ان کی طرف سے حضرت سعید بن عامر کو حمص کا گورنر نامزد کیا جاتا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی تو حضرت عمر نے زبردستی ذمہ داری سونپ دی۔ عہد گورنری میں حضرت سعید کے زہد و قناعت کا یہ حال تھا کہ جو مہارت تنخواہ ملتی وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بعد باقی جو رقم بچتی وہ فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دیتے۔ بیوی پوچھتی کہ باقی رقم آپ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ تو فرماتے قرض دے دیتا ہوں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے دور میں تشریف لائے اور حمص کے ذمہ داروں سے کہا یہاں کے فقراء اور مساکین کی فہرست تیار کرو تاکہ ان کے وظیفے مقرر کیے جا سکیں۔ فہرست تیار ہوئی تو سب سے اوپر سر فہرست سعید بن عامر کا نام تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا سعید کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ گورنر حمص ہے، وہ حمص کے گورنر ہیں۔ پوچھا جو تنخواہ ملتی ہے اس کا کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا امیر المومنین وہ حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 1000 دینار کی تھیلی سعید کے پاس عید ہدایت کے ساتھ روانہ فرمائی کہ یہ رقم اپنی ذاتی ضرورتوں پر خرچ کریں۔ قاصد نے رقم پہنچائی تو بے اختیار زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا۔ بیوی نے سنا تو پوچھا خیر ہے، کیا ہوا؟ کیا امیر المومنین فوت ہو گئے؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ بیوی نے پھر پوچھا کیا قیامت کی نشانی دکھائی دی ہے؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی اہم واقعہ پیش آیا ہے۔ بیوی صاحبہ نے جب اصرار سے پوچھا آخر کچھ تو بتائیے کہ معاملہ کیا ہے؟ فرمانے لگے حضرت سعید نے فرمایا سنو، دنیا اپنے فتنوں کے ساتھ میرے گھر میں آ گئی ہے۔ بیوی صاحبہ نے عرض کیا آپ پریشان نہ ہوں بلکہ اس کا کوئی حل سوچیں۔ گورنر نے وہ تھیلی ایک طرف رکھی اور خود نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ساری رات اللہ کے حضور آہوزاری کرتے گزار دی۔ صبح ہوئی تو دیکھا اسلامی لشکر ان کے گھر کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ فوراً تھیلی اٹھائی اور ساری رقم مجاہدین میں تقسیم کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلو